ہم نیکسٹ پٹیشن پر غور کریں گے اور وہ یہ ہے، تیری بادشاہی آئے۔ ہر ایماندار نے، ہر خدا کے بندے اور بندی نے، ہر چرچ کا وہ انٹرسیسر جو چرچ کے لیے دعائیں کرتا ہے، چرچ میں دعائیں کرتا ہے، اس کی لازم دعا یہ ہے، اس نے یہ دعا ضرور کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ یہ بات یاد رہے، بادشاہی میری نہیں ہے، بادشاہی آپ کی نہیں ہے، بادشاہی خدا باپ کی ہے، خدا یسوع مسیح کی ہے، خدا ثالوث کی ہے۔ ہاں، ہم اس کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے، یہ ایک الگ مضمون ہے، اگرچہ یہ اس آیت میں اس کے بھی کچھ ایکسپازیٹرز یا مفسرین جو ہے اس کی یہ تشریح بھی کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے تیری بادشاہی آئے، یہ بات تھوڑی سی پرانے عہدنامے کے طالب علم کے لیے ابہام پیدا کرتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی بادشاہی آئے، حالانکہ وہ تو پہلے ہی بادشاہ ہے۔ زبور نویس تو یہاں تک کہتا ہے وہ اصلی بادشاہ ہے، اس سے پہلے کہ زمانے شروع ہوتے وہ تو اصل ہی سے بادشاہ ہے۔ پھر جب اسرائیل نے بادشاہ مانگا تو خدا نے کہا انہوں نے مجھے اپنا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے، گویا وہ تو پہلے ہی سے بادشاہ ہے۔ اور اس کی یہ پھر کس بادشاہت کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع جب پیدا ہوا تو لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ پھر زکریا نبی کی نبوت اس کے بارے میں، وہ جو گدھے پر سوار، دیکھو تمہارا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ پھر یہ بات اور ابہام میں اضافہ کر دیتی ہے کہ وہ پھر کس بادشاہت کی طرف ہے، حتیٰ کہ یسوع مسیح کے شریف پر مرتے ہوئے اوپر کتبہ ایپیٹیف یہ تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ، اگرچہ وہ منفی معنوں میں نے توہین کے معنوں میں لکھا تو بھی وہ پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ مرا بھی بادشاہ ہی ہے۔ اگرچہ انسان اس بات کو نہیں سمجھ پایا، لیکن ہم چرچ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل سے بادشاہ ہے۔ پھر اس جگہ یہ جو لفظ ہے تیری بادشاہی آئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یونانی زبان میں اس کو بسیلیا کہتے ہیں، کنگڈم کو۔ اور یہ پھر کس کنگڈم کی بات ہو رہی ہے، کس بادشاہت کی بات ہو رہی ہے، کس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، کس قسم کی بادشاہت کی بات ہو رہی ہے؟ آئیے اس کے بارے میں سیکھیے۔ اس کی تشریح یہ ہے، جب یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ تیری بادشاہی آئے، اس کی تشریح یہ ہے کہ اے خداوند یسوع، جب تم مردوں میں سے جی اٹھے گا تو اس کے بعد وہ بادشاہی جس کے بارے میں یہودی انتظار کر رہے ہیں، چونکہ یہ انجیل یہودیوں کو لکھی گئی، یہودی نہیں مانتے کہ مسیحا آ گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں مسیحا آ گیا ہے۔ اس لیے یہ اس بادشاہت کی طرف اشارہ ہے۔ علم الہی میں اس بادشاہت کے لفظ سے بہت کنفیوژن ہے، ابہام ہے، ایمبیگوٹی ہے، اور اس کے بارے میں 3 مشہور ترین نظریات یہ ہیں، کیا سنا؟ بادشاہت کے بارے میں پہلا نظریہ یہ ہے، اسے ہم مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کہتے ہیں، اسے ملینیم کہتے ہیں۔ مکاشفہ پہلا باب، مکاشفہ 20واں باب، اس کی پہلی 7 آیات کہ 1000 سال کے لیے شیطان باندھا جائے گا اور یسوع مسیح زمین پر بادشاہی کریں گے۔ اب اس کے بارے میں 3 تھیریز کیا ہیں؟ نمبر 1، ایک نظریہ یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں پری ملینیم، یہ یاد رکھنا آپ نے لفظ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا، چرچ اٹھا لیا جائے گا اور
اس کے بعد جو یہودی ہیں وہ اس زمین پر بادشاہی کریں گے، اور پھر جو ہے بادشاہی کا ہم واپس آسمان سے آئیں گے اور یہاں ہم بادشاہی کریں گے یسوع کے ساتھ مل کر 1000 سال، اور اس دوران 7 برس اوپر آسمان پر جو ہے وہ برا کی شادی کی ضیافت ہوگی۔ پھر اس پری ملینیم میں بیسیکلی 2 گروہ ہیں، ایک کلاسک ہے اور ایک ڈسپینسیشنلسٹ ہے۔ آپ نے یہ لفظ اس کی جب میں ایسٹرالوجی یا ملاقات میں سکھاؤں گا یہ وضاحت کر دیں گے، اس کو سیکرٹ ہے اس پاس، یہ مشکل نام سوری۔ اس میں کلاسک ہے اور ڈسپینسیشنلسٹ ہے، وہ دونوں ہی یہ مانتے ہیں کہ 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، تو ابھی جو کلاسک ہے وہ یہ نہیں مانتے کہ پہلے ریپچر ہوگا، لیکن ہم جو ڈسپینسیشن پر ایمان رکھتے ہیں یا ڈسپینسیشنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چرچ پہلے اٹھایا جائے گا اور پھر ہم اس زمین پر آ کر 1000 سالہ بادشاہی کریں گے۔ ایک اور نظریہ ہے، اسے پوسٹ ملینیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یسوع واپس آئے گا اور اس زمین پر بادشاہی کرے گا، اور اس میں وہ 1000 سال جو ہے اس پر زور بالکل نہیں دیتے۔ سو آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو بادشاہی ہے اس کے 3 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ کہ ہم آسمان سے واپس آئیں گے اور بادشاہی کریں گے 1000 سال۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم واپس جو 7 year tribulation ہے وہ اتنی دیر تک ختم ہو جائے گی، ہم واپس آئیں گے، 1000 سالہ بادشاہی ہوگی۔ یہ ایک ڈسپینسیشنلسٹ یا ڈسپینسیشن کے ماننے والے یہ کہتے ہیں۔ پھر پوسٹ ہے کہ چرچ دکھوں میں سے گزرے گا اور سارا کچھ ہو جائے گا اور یسوع واپس آئے گا اور ہم 1000 سالہ بادشاہی کریں گے۔ اور ایک تھرڈ تھیوری اس کی یہ ہے آملینیم یہ ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی نہیں ہوگی، اس کا آغاز جس دن سے یسوع آیا ہے ہو چکا ہے۔ سو اس کی تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن جہاں یہ جو تیری بادشاہی آئے اس میں یہ شامل ہے کہ یسوع ایک وقت آئے گا، زمین پر 1000 سالہ بادشاہی ہوگی اور ہم مل کر یسوع کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ بہت سال پہلے میں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک پہاڑ ہے اور میں اس کے اوپر جانا چاہتا ہوں۔ جب میں پہاڑ سے اوپر چڑھنا چاہتا ہوں تو میں اس میں اوپر جانے کا راستہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، بہرحال کسی طرح میں پہاڑ کے اوپر گیا۔ جب میں اوپر پہنچا تو خداوند اس پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، مجھے کہتے جا یروشلم میں کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کر دیا۔ مجھے یہ سمجھایا گیا کہ ہم یسوع کے ساتھ اس زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کریں گے، اور یروشلم یقیناً ہیڈ کوارٹر ہوگا، یہ ہم سب کو پتا ہے، اور وہاں سے پوری دنیا میں ہمارا یسوع اور ہم سب مل کر اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ اس لیے آئیے اس کی آمد کی تیاری کریں، آئیے آسمان پر اٹھائے جانے کی تیاری کریں۔ اس بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہو، آپ کو نجات کا تجربہ ہو، آپ ایک مسیحی زندگی گزارتے ہو، آپ پاک زندگی گزارتے ہو، آپ حلیم ہو، اور تاکہ جب یسوع آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، اور پھر جب ہم واپس آئے تو ہم 1000 سال تک اس زمین پر بادشاہی کریں گے۔ آمین۔ اس کا دوسرا مطلب زیادہ تر یہ ایپلیکیشن ہے۔ پھر اگر یہ بادشاہی اس وقت ہے تو پھر آج اس آیت کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ اگر اس آیت کی یہ تشریح ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، تو پھر اس آیت کا مجھ سے اور آپ سے کیا تعلق ہے؟ اس پہ جو آراء پائی جاتی ہے ان میں سے چند ایک، اس پر ہمیں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ جب تیری بادشاہی آئے تو اس کا مطلب ہے میری اور آپ کی زندگی میں خدا کی بادشاہی آئے، ہماری زندگیوں میں خدا کی بادشاہی ہو۔ Let Jesus be the King
of your life. जब वो आपकी जिंदगियों का किंग बनेगा और आप किंग बनेंगे तो फिर आप वो बादशाहों का बादशाह कहलाएगा। मुकाशवा की किताब पहले बाब में लिखा है उसने अपने खून के वसीला से हमें बादशाही भी दी है, काहिन भी बनाया है और बादशाही भी दी है। So we are kings, इसीलिए वो बादशाहों का बादशाह। इसका दूसरा मतलब यह है दुनिया के सारे बादशाह उसे सिजदा करेंगे, सब कौमें उसे सिजदा करेंगी, इसलिए भी वो बादशाहों का बादशाह है। हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी और आपकी जिंदगी में बादशाही है या नहीं? इसकी बहुत सी सच्चाइयां हैं, लेकिन चंद एक नंबर 1, अगर आपकी जिंदगी में ओबीडियंस है, अगर आप खुदा के फरमाबरदार हैं, अगर आप अपने माँ बाप के फरमाबरदार हैं, अगर आप अपने चर्च में फरमाबरदारी करते हैं, अगर आप अपने माँ बाप, अपने जो वाइफ और अपने हस्बैंड को ओबे करती है, तो आपकी जिंदगी में फरमाबरदारी है, आपकी जिंदगी में ओबीडियंस है, फरमाबरदारी है, और जिसकी जिंदगी में फरमाबरदारी है उसकी जिंदगी में खुदा की बादशाही है। So if you are obeying God, अगर आप खुदा को ओबे करते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं, उसकी जिंदगी में आपकी फरमाबरदारी है, तो फिर याद रहे आपकी जिंदगी में खुदा की बादशाही है। इसका दूसरा मतलब हमने खलील बनना है। हमने क्या बनना है? ये वो सच्चाई है जो पोतेरों को खामोश में थी, जिसके हाथों हमें बहुत दाव लग सकता है। प्राइड की इतनी शक्लें हैं कि हम ये कह रहे होते हैं कि मुझ में कोई प्राइड नहीं है, इवन देन हम वो जो कह रहे होते हैं वो प्राइड होता है। समटाइम ये कन्फेशन कि मुझ में प्राइड नहीं है, यही प्राइड होता है। आपके प्राइड हर एक का फर्क है, लेकिन यीशु के मानने वाले जिनकी जिंदगियों में उसकी बादशाही होती है वो खलील होते हैं। उनका फख्र दौलत नहीं है, उनका फख्र मर्तबा नहीं है, उनका फख्र पोजीशन नहीं है, उनका फख्र उनका चर्च नहीं है, उनका फख्र बाइबल उनका कॉलेज नहीं है, उनका फख्र उनकी मिनिस्ट्री नहीं है, उनका फख्र खुदावंद यीशु मसीह और उसकी सीख है। इसलिए हमने खलील बना है। अगर आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते तो आपको हलीम बनने की जरूरत है। गुस्से का हल हलीमी है। मैं एक चर्च में था, चले मैं नाम नहीं लेता क्योंकि अब सबको चर्च का फैमिली को चर्च का पता, इसलिए नाम नहीं। मैं उस चर्च में था तो मैंने पैगाम सुनाया कि हमने गालियां नहीं देनी क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। कहना भाई सब पता नहीं लगता गाल किधर भी निकल जाती। मैं कहा निकलती तो मुंह से होगी, कान से तो निकल नहीं सकती। हम जो खुदा के लोग हैं हमने गालियां नहीं देनी। कई खामन बहुत बदतमीज होते हैं, चैंपियन बदतमीज होते हैं। होर कितने उन्होंने दारी चल तो बुढ़ी गाला कड़ी जाएंगे। तो मैं कहा वे लिया आप काम कर, बुढ़ी तो गुस्सा ना ला। वो बीवी ने उससे पैसे मांगे, अब उसके पास पैसे नहीं थे, और असी चल हो नहीं तो नोट के पाऊंगा, चुप करके बैठ गई। No, this is bad. हम किसी को गालियां नहीं दे सकते। कलाम में लिखा गाली के बदले गाली ना। हमने अपने गुस्से पर कैसे गालिबाना है, क्योंकि हलीम जो होता है उसमें खुदा की बादशाही। आमीन। तो आपने अपने गुस्से को, गुस्सा सब में होता है, जब तक हम जमीन पर हमें गुस्सा खत्म नहीं हो सकता। ये इमोशन है। अभी तो इस पर सीरीज करेंगे हम इमोशन क्या होते हैं। गुस्से का हल, एक हल क्या है? हलीमी है। अब आप कहेंगे यीशु को भी तो गुस्सा आया था, ठीक है। सो यीशु के गुस्से में और हमारे गुस्से में फर्क है। हमारा गुस्सा गुनाह से होता है, खुदा का गुस्सा पाकीज़गी से होता है। ये फर्क है। उसकी जात में गुस्सा नहीं है, हमारी जात में गुस्सा है। ये फर्क है। अब आप कहेंगे वो तो अदालत भी करता है। Those are watching me on the Facebook, I know.
آپ کہیں گے وہ تو اس نے تو لوگوں کو مار ڈالتا ہے نا، کا پھر یہ کیا ہے؟ خدا عدل بھی کرتا ہے، اس کو عدالت کا اختیار بھی ہے، ہمیں عدالت کا اختیار نہیں ہے۔ وہ خدا ہے، ہم خدا نہیں ہیں۔ اس لیے جب آپ کو سمجھیں کہ اس ایریا میں آپ کو غصہ بہت آتا ہے، آپ گالیاں دے جاتے ہیں، خداوند آپ سے کہہ رہا ہے آپ نے گالیاں نہیں دینی۔ یسوع کے بارے میں لکھا ہے وہ گالیاں سن کر گالی نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے اور میں نے یسوع کی مانگ بدلا۔ ایک اچھے بڑے شخص نے گالی نکال دی تو میں اس کو دیکھ رہی ہے کیا کر رہا ہے، ایک بھی نہیں، اس نے 3 کا سیٹ لگا دیا پورے کا پورا۔ میں ایسے دیکھ رہا ہوں تو میں پنجاب پہنچ چکے، میں حیران ہوں، میرے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھا، ایک دم اس نے 1 2 3 ایک دم کٹے فلو میں، بڑا بہاؤ تھا اس کا، ایک دم اس نے 3 گالیاں نکال دی۔ تو مجھے تو تھوڑا سوچنے میں بھی ٹائم لگا، کوئی اس کو گالیاں نکالتی۔ ہم خالوں کو بھی دعوت رکھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہم جو اسٹیج پر کھڑے ہو جائے ہم کو کامل ہیں، لیکن دعا مانگتے رہنا ہے۔ ہماری زندگیاں آپ کے لیے یسوع جیسی، ہر پل 34 سال ہو گئے ایک ہی دعا مانگتا رہتا ہوں، یسوع مجھے دیکھنے والوں کو تو نظر آئے، میری زندگی سے، میری گفتگو سے، میرے کاموں سے، میرے کردار سے، میری ٹیچنگ سے، میری پریچنگ سے وہ نظر آئے۔ جس کو میرا یسوع نظر آ جائے وہ نجات پا جاتا ہے۔ دوسری خوبی اور تیسری خوبی، تو سب کی عزت کیجیے، ریسپیکٹ ادرس۔ جو شخص دوسرے کی عزت نہیں کرتا، یقین جانیے وہ اپنے اندر کی عکاسی کر رہا۔ ریسپیکٹ، وہ نوکر ہے، وہ کوئی بھی ہے، آپ نے اگر آپ کے 90 مارکس ہے ریسپیکٹ کرنے میں، یو ہیو اے گریٹ، یو آر ایکسلنٹ کرسچن۔ 100% کسی کے نمبر نہیں ہوتے، لیکن آپ نے آئی وانٹ ٹو سی مائی چرچ اے گریٹ چرچ، جہاں آپ ایٹ لیسٹ سب کی ریسپیکٹ کریں۔ نوکر گھر میں ہوتے ہیں، ان کو آرڈر پڑھنے کی بجائے، میں ویسے عورتوں کی داد دیتا ہوں جو گھر میں کام کرنے والوں سے کام کرا لیتی ہیں۔ وہ جو میرے گھر میں بھی ہیلپرز ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وومن کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں، اور ان کو صرف وومن ہی ہینڈل کر سکتی ہے۔ اس لیے پھر بھی آپ نے ریسپیکٹ سے پیش آنا ہے۔ 90% وہ آپ کے گھر کی چیزیں اٹھا لیں گی، ہو سکتا ہے داؤ لگا تو آپ کے کپڑے بھی اٹھا کے لے جائیں، جو ان کی کوشش ہوتی ہے نا کرنے کا چاہتی ہے، لیکن آپ نے ریسپیکٹ ان کی ضرور کرنی ہے۔ ان کو اس پہ آپ کریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ریسپیکٹ جاری ہے۔ آپ نے جو دوسروں کی ریسپیکٹ کرتا ہے، یقین جانیے خدا ایک دن اس کو سرفراز کر دے۔ کلام میں لکھا سب کی عزت کرو، بادشاہ کی۔ اور اکثر ہماری کرسچن نیشن میں ایک فالٹ ہے، ہم کہتے ہیں افسر تسیحی کریے، میں کہوں جا کے اسلام کرو۔ بھائی صاحب وہ کسانوں دانے نہیں دے گا، میں کہیں دانے نہیں بھیجتا، اس نے گندم نہیں لگائی۔ یہ جہالت ہے، اس سے چھوٹ جائے گی۔ افسر کا مطلب ہے آپ نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، خدا نے اسے افسر بنایا۔ ہم نہیں کرتے، اور اکثر ہم اپنی آکڑ میں دکھ سہتے رہتے ہیں، لیکن آؤ ہم حلیم بنے، کیونکہ خدا چاہتا ہے ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ پیار سنا اسی کے بارے میں فکر۔ Christ corrected everyone, but he disrespected none. N-O-N-E, none. Christ respected everyone, but he he was not disrespectful to anyone. He corrected everyone, but he was not disrespectful to anyone. آپ نے کریکٹ کر سکتے ہیں، کریکٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہمیں گالیاں دینی ہے، تھپڑ مارنے ہیں، گالی گلوچ کرنا ہے، ان کو پھینک دینا۔ کریکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح ان کی درستگی اور تصحیح کرنی ہے جو کلام کے مطابق ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمارا مالک بھی آسمان پر ہے، ہم نے بھی اس کو حساب دینا ہے، اس لیے کریکٹ کرتے وقت آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ لاسٹ دس چیلنجنگ بٹ، آپ کتنا ہدیہ اسی کو دیتے ہیں؟
آپ کو پتا زندگی بھر آپ میرے سے سنیں گے ہدیہ دے دو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میرا تو نہیں، یہ سمسی کا چرچ ہے اور آپ مل کر اس کو بنا رہے ہیں۔ ہمارے گھر چرچ کی کتنی ضروریات ہیں، آپ نے پوری کرنے میں جو حصہ ہے وہ نبھائے۔ یہ بات یاد رہے، اگر ایک دے گا تو ایک ہی برکت پائے گا، اگر سب دیں گے تو سب برکت پائے گا۔ میری آرزو اور دعا سدا آپ کے لیے رہتی ہے، آپ کا مہینہ ختم ہو لیکن آپ کے پیسے ختم ہو۔ اس لیے آپ نے اپنی ٹائیدنگز، اپنی آفرنگز خدا کو دینی ہے، چرچ میں لائیں تاکہ خدا کے گھر میں کام ہو۔ ہم نے اور بہت سا کام کرنا ہے، ابھی تو آغاز ہے، ہم اس علاقے میں مسیح کا بڑا کام مل کر کریں گے، لیکن آپ نے اپنی آفرنگز اور اپنی ٹائیدنگز خدا کے حضور لانی ہے۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ کئیوں نے بہانہ بنایا ہوا، بھائی صاحب تو پرانے ہیں نام، میں کہا تو پرانا ہی سمجھ کے دے، ٹھیک ہے؟ پلیز اپنی دیا کی خداوند کو دیں، اس کے عوض خداوند آپ کو برکت دے گا۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ آمین۔ نیکسٹ اگلی آیت کا حصہ یہ ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آسمان پر کیسے مرضی پوری ہوتی ہے، آئیے اس کے بارے میں مختصر سیکھ ہے۔ آسمان پر بالخصوص خدا کے فرشتے اس کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ نمبر 1، they worship God۔ آسمان پر کبھی پرستش بات نہیں ہوتی، زمین پر بھی ہماری زندگیوں اور گھروں میں کبھی پرستش بند نہیں ہونی چاہیے۔ آپ میری دعا سنیں، جتنے بھی سنتے ہیں، باقی تو مصروف ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں آپ، لیکن آپ اگر میری دعا سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، میں ہر روز دعا کرتا ہوں خداوند تیرے بچے تیری پرستش کریں۔ آسمان پر ایک بڑا کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، ہم نے خدا کی پرستش کرتے رہنا ہے۔ آمین۔ آسمان پر فرشتے اور کیسے مرضی پوری کرتے ہیں؟ وہ خوشی سے مرضی پوری کرتے ہیں۔ اگر آپ بچے کو اٹھائے نہ چلے، اٹھے آپ نے چرچ جانا ہے تو بچہ 10 دفعہ بیڈ پہ لیٹتا ہے، پہلے ادھر کو جاتا ہے پھر ادھر کو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ماں باپ جو ہے اس کو پھر ذرا پنجابی میں اٹھاتے ہیں، کئی دفعہ اردو میں اٹھاتے ہیں، لیکن اٹھا دیتے، شکر خدا، اٹس اوکے۔ آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں پلیز آپ نے ان کو صبح مارنا نہیں اٹھانے کے لیے، مجھے پتا ہے کئی دفعہ آپ یہ پنجابی ٹھیکہ کر دیتے ہیں، پلیز ڈونٹ بیٹ یور چلڈرن، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے آسمان پر فرشتے روتے پیٹتے نہیں، خوشی سے خدا کی مرضی پوری کرتے ہیں، گلیڈلی، خوشی سے۔ جب آپ کو چرچ کی آنے کی دعوت دی جائے، بدھ میٹنگ کی دعوت دی جائے، یہ نہیں کہ میں آپ کو رستے سے پکڑ کرتے ہیں تو آ جائیے سب کے نام میں، نو، joyfully come joyfully، خوشی سے آئے۔ میں خوش ہوا جب میں نے آخر لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیں، خوشی سے چرچ آئے اور خوشی سے دوسرے کو بھی چرچ دکھائیں۔ ایک اور آسمان پر فرشتے، یہ نہیں ہوگا کہ فرشتوں کو جبرائیل کو نہیں کہتا ہے آج نہیں دو، اچھا جی، فرض کیجیے آسمان پر خدا کسی فرشتے سے کہے چل جا کے مریم کو یہ پیغام دے کیا، فرشتہ کہتا ہے یار اس طرح میں 5 کلومیٹر آرام کر لوں۔ نو، اینجلز جیسے ہی انہیں کلام ملتا ہے وہ فوراً جاتے ہیں، immediately they obey God۔ آپ نے فوراً خدا کی فرما برداری کرنی ہے۔ ایک یہ اچھا فکرہ ہے، یہ بڑا مشہور فکرہ ہے، delay in obedience is disobedience۔ اس کی مثال بہت خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو خدا آپ کو کہے کہ جا کر پاسٹر شاہد کو پیسے دے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، فرض کیجیے آپ آج پیسے دینے کی بجائے 6 مہینے بعد دیں، وہ پیسے تو آپ نے خدا کی آپ نے بات مانی ہے، تو اس دن جو وہ بیچارہ، جو بھی خادم، جو بھی خدا کا بندہ، جو بھی انسان جس بیچارے کے پاس پیسے نہ ہوں گے وہ تو اس دن مارا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فوراً خدا کی فرما برداری کرنی ہے۔ ایک دو سٹوریز، میں گاؤں میں گیا تو اس وقت میں کما رہا تھا، خدا کا شکر، ابھی خدا کا شکر،
So کوئی بات نہیں جی مت سن. اچھا میں ایک گاؤں شانتی نگر ہے, میں ادھر گیا تو انہوں نے مجھے ہاتھ ڈالا. یہ کوئی بہت پرانی 10-15 سال پرانی بات. تو انہوں نے مجھے 50 یا 100 روپے کا ہاتھ ڈالا. اس وقت اس کی ویلیو تھی. انہوں نے مجھے ہاتھ ڈالا تو میں اور سالے گیا ادھر. سالے کہتا چلاؤ چلتے ادھر ترجمہ کر لیتے. میں کہا چل چلتے گیا تو میں نے کوئی پیسے نہیں دیے. 0 money in my pocket. پکڑا جینس کی پینٹ میں پہنی ہم چلے گئے. اس وقت لڑکے تھے ہم. جب انہوں نے ہاتھ ڈالا تو میں جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا. جیب دیکھ سکتے ہیں تھینک یو جیسس. چل پنجابی سے یہ 100 تھا. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. جا کے میں بیٹھا تو پادری نے مجھ سے کہا یہ ہاتھ چلنے میں ڈال دے. مجھے آواز آئی یہ ہاتھ چلنے میں ڈال دے. میں منہ کہا ادھر رکا. پھر آواز آئی یہ ہاتھ چلنے میں ڈال دے. میں نے خدا سے بات کی. میں کہ یسوع یا پھر تو پتہ پہلے جیب سے نہیں گئے تو جڑے گئے کٹائی جا رہے. پھر تیسری بار مجھے آواز آئی یہ ہاتھ چندے میں ڈال دے. میں جان گیا کہ خداوند کلام کر رہا. وہ ہار میں نے چندے میں ڈالا. جب میں لاہور آیا اس 50 یا 100 روپے کے ہار کے بعد خداوند نے مجھے 6,500 روپے. وہ جو فارمر تھا he gave me $100 اور وہ سچ ایک اسمال ایکٹ ہے. اوبیڈینس کی بات ہے. پھر آپ کے دینے کی بات ہے. اوبیڈینس آپ ریسپیکٹ کتنی کریں. فوراً آپ نے بات مانی ہے یا نہیں. میں نے فوراً مانی ہے. فوراً برکت آئی. ایک میں خادم کے گھر گیا تو خدا نے مجھے کہا اس کو آفرنگ دے. تو اب میں چیک کر رہا ہوں کہ یہ خدا کی آواز ہے کہ اپنی آواز ہے میری. وہ خادم میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جیسے جیسے وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے وہ آواز اندر سے بڑھتی جا رہی. give him money کہ اندر آواز بڑھتی جا رہی ہے. فائنلی میں نے اس خادم کو فوراً خدا کی بات مانی اور میں نے وہ ہدیہ ان کو دیا. وہ خادم کہتے اس آفرنگ کو میں نے چرچ سے استعمال کیا تھا. میں صبح سے انتظار کر رہا تھا یہ آفرنگ مجھے آئے تاکہ میں چرچ میں واپس آ سکوں. جب وہ بولتا ہے آپ نے فوراً بات مان لی. دس جوک آف دا ڈے. اگر وہ میرے بارے میں آپ کو کہے پیسوں کی بات ہو دسمبر اور جنوری آپ نے فوراً مان لی. خاص طور پہ جنوری میں تو مانتی رہنا آپ نے. God bless you. Move on. ایک اور بات فرشتے آسمان پر. ہم زمین پر یہ نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے. وہ پرفیکٹلی خدا کی مرضی پوری کرتے ہیں. مکمل طور پر وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. شاید ہم ان کی قابلیت کی طرح تو نہ کام کر سکیں لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اینجلز کی طرح پرفیکٹلی اس کی مرضی کو پورا کرنے کی میکسیمم کوشش کریں تاکہ جیسے اس کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. زمین پر اس کی مرضی چند باتیں. نمبر 1 زمین پر اس کی مرضی کیا ہے آپ پاک پر. زمین پر اس کی مرضی کیا ہے آپ بلا ناگا دعا کریں. زمین پر اس کی مرضی کیا ہے آپ چرچ میں 10 بجے کا ٹائم ہے 12 بجے ہو سارے چرچ کا ٹائم 10 بجے ہے آپ 10 بجے کم از کم ضرور آ جائیں. آپ نے ضرور ٹائم پر آنا. اب جنریٹر آن ہے اب لائٹ یہاں ہوتی ہے تاکہ ہم پرستش کر سکیں. سو آپ نے خدا کی مرضی کو زمین پر پورا کرنا ہے. پرستش خدا کی مرضی ہے. روزے رکھنا خدا کی مرضی ہے. معاف کرنا خدا کی مرضی ہے. عبادت کرنا خدا کی مرضی ہے. کلام پڑھنا خدا کی مرضی ہے. ستائش کرنا خدا کی مرضی ہے. غریبوں کی مدد کرنا خدا کی مرضی ہے. آؤ ہم اس کی مرضی زمین پر پوری کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی اس زمین پر پوری کریں. آسمان سے خدا مدد کا حکم جاری کرتا ہے اور زمین پر اس کی مرضی کرتا ہے. سو خداوند ہم سب کو توفیق دے اس بھید کو ہم جانیں کہ اگر ہم فرما بردار ہیں, اگر ہم حلیم ہیں, اگر ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں یا جب ہم اپنے ہدیے اور شکر گزاریاں دیتے ہیں اس کی بادشاہی ہماری زندگی میں آتی ہے. خداوند ہم سب کی مدد کرے کہ ہم سب کی زندگیوں میں اس کی بادشاہی آئے. اور بادشاہی اور بھی سچائیوں سے آتی ہے لیکن یہ چند سچائیاں آپ کو یاد رہیں. آپ نے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا.
خدا کے حکموں کو مانے, اس کی شہادتوں کو مانے, اس کے آئین کو مانے, ان کے فرمانوں کو مانے, تو آپ کے اندر اس کی بادشاہی آئے گی. جس کے اندر اس کی بادشاہی آئے گی, جب وہ بادلوں پر آئے گا, ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے, اور پھر ہم اس زمین پر اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کریں گے. God bless you.